علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لم یعرف رسولہم فہم لہ منکرون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ بھائی اسلام جو ہے وہ تو حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسولوں کا دین ہے، اور سارے انبیاء پر ایمان لانے والے حقیقت میں مسلمان ہی ہیں۔ دین سب کا ایک رہا ہے، شریعت کے احکام مختلف رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، پر اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے امتی ہوتے، تو اللہ کا یہ اضافی فضل ہے ہم پر، اور یہ بہت بڑا فضل ہے ہم پر کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، اللہ کے نبی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، اور اس احساس کے ساتھ ہی ہمارا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے امتی اپنے نبیوں کی گرد جمع ہوں گے، انشاءاللہ ہم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پیئیں گے، سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ہمارا احتساب ہوگا، سب سے پہلے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جائیں گے، ہے نا؟ اللہ نے فرمایا نحن الاولون نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، کہ دنیا میں تو ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، قیامت میں ہم سب سے پہلے ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کی اولاد کا سردار مانتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کا امام مانتے ہیں، اللہ کا چنا ہوا بندہ مانتے ہیں، ساقی کوثر مانتے ہیں، رسولوں کا امام مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ ہیں۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مانتے تو ہم اللہ کے رسول کو بہت کچھ ہیں، اللہ کے رسول کو جانتے کتنا ہے؟ کتنا جانتے ہم اللہ کے رسول کو؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کر دینے کی باتیں ہم کرتے ہیں، جان قربان کرنے کا مرحلہ تو ابھی نہیں آیا ہے، لیکن اگر کہیں کسی مجلس میں کھڑے ہو کر کے ہم سے کہا جائے 5 منٹ اپنے رسول کا تعارف کراؤ، انٹروڈیوس کراؤ اپنے رسول کو، آپ کی سیرت بیان کرو، آپ کے اخلاق بیان کرو، آپ کے کمالات بیان کرو، بھائی تم رسول پر جان دینے کی بات کرتے ہو، رسول کو جانتے کتنا ہو؟ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ تمہارے رسول کیا تھے، کیا خصوصیات ہیں ان کی، کون سے کمالات ہیں جن کی وجہ سے تم ان پر ایمان لائے ہو، کیوں ان کو اتنا عظیم ترین انسان مانتے ہو؟ ہم میں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر کے 5 منٹ تعارف کرا سکتے ہیں؟ اچھا فیصد کو چھوڑ دے، خود اپنی ذات کے بارے میں سوچے کہ اگر مجھے کہیں کھڑے ہو کر کے 5 منٹ اپنے رسول کا تعارف کرانا ہو، انٹروڈیوس کرانا ہو اپنے رسول کو، تو کیا میں کرا سکتا ہوں؟ کتنے لوگ ہم میں سے کرا سکتے ہیں؟ ہاں باتیں ہم بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں، لیکن عمل کا معاملہ یہ ہے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی مختصر سی کتاب بھی ختم نہیں کی ہوتی ہے، مختصر سی کتاب نہیں ختم کی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں الرحیق المختوم مختصر سی کتاب ہے نا؟ یعنی سیرت کا مواد جتنا بڑا ہے، سیرت کی کتابیں تو کئی جلدوں میں ہوتی ہیں۔ یہ تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کا کمال تھا کہ بڑے خوبصورت انداز میں واقعات کو چن کر کے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اور پورے ایمانی جوش اور ولولے اور جذبے کے ساتھ
سارے ان واقعات کو بہت خوبصورت ترتیب میں الرحیق المختوم میں جمع کر دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے، بھائی ہندوستانیوں کے لیے تو اور شرط کی بات ہونی چاہیے نا، کہ ہندوستان کا ایک عالم ہندوستان میں رہ کر کے جس نے کبھی عرب کی شکل بھی نہیں دیکھی، عربی میں کتاب لکھتا ہے، عالمی مقابلے میں اس کو منتخب ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اول پوزیشن دی جاتی ہے، ہم کو تو ویسے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ ہاں، کتنے لوگ ہم میں سے جنہوں نے الرحیق المختوم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی؟ کسی نے پڑھی ہے پوری؟ الحمدللہ۔ ہاں، پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے، آپ کسی کرکٹر کے بارے میں کھڑا کر کے اس کے بارے میں سوالات کر لیں، 10-15 منٹ آپ کو لیکچر دے دے گا۔ کسی فلم اسٹار کے بارے میں کھڑا کر کے اس کی زندگی اور اس کی جوانی اور بڑھاپے اور اس کے افیئرز کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، آپ کو آدھے گھنٹے کا لیکچر دے دے گا، اس کی زندگی کی باریکیاں تک بیان کر دے گا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں بیسک معلومات نہیں ہمارے نوجوانوں کو۔ ٹھیک ہے، ایک طبقہ جو بزرگوں کا ہے اور جنہوں نے ایک دور دینداری کا دیکھا ہے، ان میں تو تھوڑا بہت سیرت کی طرف رجحان ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو بیسک معلومات ہے اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں، بھی بنیادی معلومات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے نام، اللہ کے نبی کی اولاد، اللہ کے نبی کی مکی زندگی، مدنی زندگی، ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی کے اخلاق و کمالات، ایسا نہیں۔ یعنی امتی ہے اور رسول کو نہیں جانتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ امتی ہونے کا پہلا تقاضا تو یہ نا کہ اپنے رسول کو پہچانو۔ یہ کون سا امتی ہے جو جس رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے اس رسول کو جانتا ہی نہیں ہے؟ یہ تو کافروں کی علامت یہ بتائے گی، کافر رسول کو نہیں پہچانتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے اس لیے رسول کا انکار کر رہے ہیں؟ کن کو کہا گیا؟ کفار کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کفار کیونکہ رسول کو نہیں جانتے اس لیے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو انکار نہیں کرتا، اقرار کرنے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، اس کو تو پہچاننا چاہیے اپنے رسول کو، اس کو تو پہچاننا چاہیے اپنے رسول کو۔ ہم امتی ہیں، ہم اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے۔ ہم جان دینے کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں۔ تو پہلا میرا آج کا درس کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ سیرت کا مطالعہ ضروری کیوں ہے نا؟ سیرت کا مطالعہ ضروری کیوں؟ اس کا پہلا جواب کیا ہے؟ کیونکہ ہم امتی ہیں۔ امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رسول کو پہچانو، ہے نا؟ امتی ہونے کا مطالبہ ہی ہے، بھائی کہا کہ رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ علمی سے تو ہوتا ہے۔ آپ سے جب کہا جائے کسی چیز پر ایمان لاؤ، آپ سے کہا گیا قیامت پر ایمان لاؤ، اگر آپ قیامت کو جانتے نہیں تو قیامت پر ایمان کا کوئی معنی رہ جاتا ہے؟ نہیں رہ جاتا۔ آپ سے کہا گیا رسولوں پر ایمان لاؤ تو پہلے رسولوں کو پہچاننا پڑے گا۔ آپ سے کہا فرشتوں پہ ایمان لاؤ تو پہلے فرشتے کو جاننا پڑے گا۔ ایمان کا آغاز ہی علم سے ہوتا ہے۔ تو کہا گیا رسول پر ایمان لاؤ تو پہلے رسول کو جاننا پڑے گا نا۔ بھائی رسول کو جاننا اتنی اہم ترین چیز ہے کہ قبر میں جو 5 سوالات ہوں گے تو اس میں ایک سوال رسول کے بارے میں ہوگا نا، تمہارا رسول کون ہے؟ بغیر جانے تو رسول کو نہیں مان سکتے۔ ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ پہلا جواب ہمارے سوال کا کیا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کو پہچانو، رسول کو ماننے کے لیے رسول کو جاننا ضروری ہے۔ پہلا جواب یہ ہے۔ دوسری وجہ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنے، رسول کی سیرت کو جاننے کے بارے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول آئیڈیل ہیں، اللہ کے رسول مثالی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم سب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھال لیں۔ تو اگر سیرت کو جانیں گے نہیں تو سیرت کو فالو کیسے کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو زندگی کو پڑھیں گے تبھی تو ان کو نمونہ بنائیں گے اپنے لیے۔ اگر رسول کی زندگی کو پڑھا نہیں، سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت سیرت ہی کا تو نام ہے، سنت سیرت ہی کا نام ہے نا۔ جو سیرت نہیں جانتا وہ سنت کو فالو کیسے کرے گا؟ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں، کچھ جانا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سیرت ہے۔ اور ہم سے یہ کہا گیا ہے اپنی زندگی کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو۔ تو سیرت پڑھو گے تبھی تو نبی کے جیسا، یعنی بیسک آسان لفظوں میں کہیں تو ہم سے کہا گیا نبی کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔
نبی کے جیسا بننے کی کوشش کرو، اپنی ہر چیز نبی کے مشابہ کر لو، اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے رنگ میں رنگ لو۔ تو اگر نبی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے تو نبی کی سنت کو فالو کیسے کریں گے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنی خوبصورتی سے اللہ رب العالمین نے اور جتنی باریکیوں کے ساتھ محفوظ کر دیا، دنیا کی کوئی شخصیت ایسی ہے جس کی سیرت ویسے ہی محفوظ ہوئی ہو جیسے اللہ کے نبی کی سیرت محفوظ ہوئی؟ ہاں، ایک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت اور سکون، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر لی گئی۔ ہاں بھائی، نمازیں کیسے پڑھتے ہیں وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، روزے کیسے رکھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی کی اپنی بہت پرسنل زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی، ایک ایک ادا اللہ کے نبی کی محفوظ ہو گئی۔ یعنی آپ سوچئے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی سیرت کی حفاظت کے لیے کتنی محنت کی کہ اللہ کے نبی کبھی ہنسے نا تو صحابہ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ہنسے، بھئی ہنسنا کسی بھی طریقہ کا ہو سکتا ہے، ہنسنے کی کیفیت بھی نوٹ کر دی۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، اللہ کے نبی ہنسے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی داڑھ کے جو دانت ہوتے ہیں وہ دکھائی دینے لگے، داڑھ دکھائی دینے لگی، یعنی ہنسنے کی کیفیت بھی محفوظ کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو صحابی کہتے ہیں فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، اللہ کے نبی نے ہاتھ ایسے اٹھایا کہ اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ ہاتھ اٹھانے صرف نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی محفوظ کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھی، سونے کی کیفیت محفوظ کر لی۔ جوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنتے تھے، صحابی کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، سینڈل جو اللہ کے نبی تھی اس کے کان نال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو قلابان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے دو پٹے تھے، دو پٹے تھے اللہ کے نبی، جوتے کی کیفیت محفوظ کر لی۔ اللہ کے نبی مسواک کرنے کا طریقہ، اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سوئے یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے نبی خراٹے کی آواز سنی۔ یعنی اتنی باریکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا، اللہ نے محفوظ کرایا۔ کیوں کرایا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو امت کے سامنے اللہ کے نبی کی پوری شخصیت رہے، عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاموشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، اللہ کے نبی کا مسکرانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، اللہ کے نبی کا چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار ہونا، زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نوٹ کر کے محفوظ کر دیا گیا۔ کیوں محفوظ کیا گیا؟ تاکہ ہمارے سامنے لگے پورا اسوہ ہے نا۔ بھائی دنیا میں آج دنیا اتنی ٹیکنالوجی اتنی ترقی ہو چکی ہے، بہت ساری بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ان کی بھی زندگیاں محفوظ ہیں، اور جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں ان کی کون سی زندگی محفوظ ہوتی ہے؟ جو انہوں نے عوام کے سامنے ظاہر کی ہے نا، جو وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو وہ محفوظ ہوتا ہے۔ گھر میں پرائیویٹ وہ کیسے رہتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ بڑی شخصیتوں کی پرائیویٹ زندگی محفوظ نہیں ہوتی، نہیں پبلک لائف ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو محفوظ ہے، پرائیویٹ میں آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسا ہے یہ تو محفوظ نہیں ہوتا نا۔ پر اللہ نے اللہ کے نبی کی پرائیویٹ زندگی بھی محفوظ کر دی، اس کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اپوائنٹ ہی اسی لیے کیا تھا نا، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ازواج مطہرات دوسری عورتوں کی طرح نہیں تھیں، بہت ساری چیزوں میں نہیں تھی، اس میں سے یہ بھی کہ ہر عورت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرائیویسی کی کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے، سلوک ہوتا ہے، پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں، وہ پبلک میں بیان نہیں کر سکتی۔ پر ازواج مطہرات کو ایکسیپشن حاصل تھا، ہے نا۔ تو ازواج مطہرات نے پرائیویٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ گھر میں کیسے تھے؟ جوتے سلتے تھے، کپڑے اپنے ہاتھ سے سل لیتے تھے، ہاں اپنے ازواج مطہرات کا کاموں میں ہاتھ بتاتے تھے، ایون جو قربت کے لمحات ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے وہ بھی محفوظ کر لیے۔ یعنی اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حالت حیض میں میں اپنی اظہار باندھ دیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے تھے، ہم بستری کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتے ہیں وہ کرتے تھے۔ ساری چیزیں سیرت کی محفوظ کیوں کی گئی؟ حضرت عائشہ یہ کیوں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بوسہ لیتے تھے، وضو بنانے کے بعد اللہ کے نبی بوسہ لے لیتے تھے، یا دوسری چیزیں کیوں بیان کریں؟ تو پرائیویٹ چیز ہے نا، کسی اب کوئی بھی آدمی اپنی پرائیویٹ چیزیں بیان نہیں کرتا۔ کیوں بیان کر رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جس طرح اپنی پبلک لائف میں ہمارے لیے اسوہ ہیں ویسی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا رویہ ہمارے لیے اسوہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے اخلاق ہمارے لیے اسوہ ہیں،
تو جتنا کمپلیٹ طریقے سے اللہ کے نبی کی سیرت کو محفوظ کیا گیا، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ سیرت بھی اللہ کے نبی کی دین کا حصہ ہے. اللہ کے نبی کی سیرت بھی دین کا حصہ ہے. بغیر سیرت کو پڑھے ہوئے کوئی بندہ دین کو فالو نہیں کر سکتا. تو گویا کہ اللہ نے حکم دیا ہے نبی کی بھائی کہا نبی کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا نا، فَاتَّبِعُونِی، مجھے فالو کرو. فالو کیسے کریں گے آپ؟ اللہ کے نبی جانتے نہیں کہ نبی کس راستے پہ گئے. تو سنت کی اتباع سیرت کے علم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور سنت کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو گویا کہ سیرت کا علم حاصل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو دو جوابات ہو گئے. اس لیے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہوئے آپ کو باقاعدہ اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ آپ سیرت پڑھنا اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. سیرت پڑھنا اپنے آپ میں کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، کیونکہ سیرت وہ علم ہے جس سے عمل کا آغاز ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر کے پڑھے، کتاب پڑھنے میں آپ کا ذوق نہیں ہے. دروس الحمدللہ بہت سارے علماء کے سیرت کی دروس، خاص طور پہ شیخ مقصود الحسن فیضی کے الحمدللہ میرے خیال سے 27-28 ویڈیو کی سیریز ہے پوری. اگر آپ کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے، بہت پیارے دروس ہیں وہ ماشاءاللہ شیخ مقصود الحسن فیضی کے، ان شخصیت سے آپ واقف ہیں. اور خاص بات اس کی ہے کہ بہت حوالوں کے ساتھ، اور بہت سارے ایسے واقعات جو مشہور ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حالانکہ وہ ثابت شدہ نہیں ہے، ان کو نکال کر کے الگ کر کے وہ بڑی پیاری سیریز شیخ مقصود الحسن فیضی کی سیرت پر سنیے. اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. ہاں، یا اپنے مسجد میں سیرت کے دروس کا اہتمام کریے، اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیے. تو سیرت کا علم حاصل کرنا اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، اور سیرت کو پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دو جواب ہو گئے. پہلا کیا ہے کہ سیرت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا تقاضا ہے، ہماری امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا علم حاصل کریں. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں. تیسرا، اسلام کی حقانیت کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اللہ کے نبی کو جو معجزات دیے گئے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت. اگر امام ابن حزم یہ بات فرماتے ہیں اگر اللہ کے نبی کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا ہوتا، صرف اللہ کے نبی کی سیرت کافی دلیل تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے. کچھ نہیں ملا ہوتا، صرف اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی زندگی اپنی اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ معمولی انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب کیا ہوا بندہ ہے. صرف سیرت اللہ کے نبی کی ایک کافی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے. اس لیے آپ دیکھیے، جب اللہ کے نبی پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی قوم والوں کے سامنے دعوت کے لیے، اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب پہلی مرتبہ اپنی قوم والوں کو خطاب کرنے کے لیے جمع کیا، عمومی خطاب، تو اللہ کے نبی نے اپنی رسالت کے لیے دلیل کے طور پہ کیا پیش کیا؟ ہاں، اپنی سیرت نا. کیا پوچھا؟ کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ کیا تھا یہ؟ لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کے بارے میں ہمارا سچ کے علاوہ کوئی تجربہ نہیں. یہ تجربہ کہاں سے ملا تھا بھائی؟ ہاں، یہ جو مشرکین نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہمارا تجربہ صرف یہ کہ آپ سچ بولتے ہیں، یہ تجربہ کہاں سے لیا تھا انہوں نے؟ نبی کی سیرت سے تو لیا تھا. آپ کی صبح و شام ان کی نظر میں تھی، یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ رسول امانت دار ہے، سچا ہے. 40 سال ایک قوم کے درمیان گزار کر کے امانت دار اور سچا کہلانا آسان کام نہیں ہوتا. 40 سال ایک قوم میں گزارے ہیں. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو 40ویں سال میں ہوئی عمر کے، پر دعوت کا آغاز اللہ کے نبی نے پہلے سے ہی کر دیا تھا. کیسے؟ اپنی سیرت کے ذریعے، ہے نا. کیونکہ 40 سال بعد وہ سیرت ہی تھی 40 سال کی جس کی بنیاد پر 40 سال بعد اپنی نبوت اور رسالت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، ہے نا. تو دعوت جو اللہ کے نبی کے اخلاق تھے وہ تو 40 سال پہلے کے تھے نا. وہ اخلاق کیا تھے؟ وہی تو دعوت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ساری دعوت کی بنیاد اسی اخلاق پر تھی جو 40 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ان لوگوں کے بیچ میں. اس لیے علماء نے کہا بعثت 40ویں سال پہ ہوئی لیکن دعوت کا آغاز پہلے سے ہو چکا تھا. اسی زندگی پر دعوت کی بنیاد رکھی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت جب دی تو دلیل کے طور پہ کیا پیش کیا؟ اپنی سیرت کو پیش کیا. جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے نبی ہمیں ایمان لے کر کے آئے، اولین مرحلے میں جو ایمان لے کر کے آئے،
انہوں نے کوئی خارق عادت چیز دیکھ کر کے ایمان نہیں قبول کیا نا. حضرت ابوبکر کیوں مان گئے؟ کیا ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے؟ ہاں، یا آسمان سے بارش برسا دی تھی، یا زمین سے پہاڑ نکال دیے تھے؟ کیا تھا ایمان لانے کی وجہ حضرت ابوبکر کی؟ اللہ کے نبی کی اخلاق، اللہ کے نبی کی سیرت. حضرت خدیجہ کیوں ایمان لے کر کے آ گئی؟ ہاں، جو اولین مرحلے میں ایمان لے، بلکہ ہمیشہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ان کی بڑی تعداد آپ دیکھیں گے کوئی ایسے معجزاتی چیز دیکھ کر کے، ہاں، کوئی ایسے خارق عادت چیز دیکھ کر کے ایمان نہیں لے کے آئے. بیشتر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھو. بھائی یہ آپ صرف اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد بھی آپ دیکھیں گے اسلام لانے والوں کی، یعنی قرآن کے بعد اسلام لانے والوں میں جتنے بھی اسلام لانے والے بیشتر لوگوں کو سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت. اور سیرت میں کیا؟ وہ خارق عادت چیزیں نہیں کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس طرح کی چیزیں. وہ تو بھائی ایک ٹائم کے لیے تھا، وہ ختم ہو گیا. جو چیز متاثر کرتی ہے اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کی زندگی. ثمامہ ابن اسال کیوں ایمان لے کر کے آئے؟ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر کے رکھا. کیا دیکھا تھا انہوں نے وہاں مسجد میں؟ ہاں، کوئی لاٹھی کو سانپ بندھا تو نہیں دیکھا تھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے تو نہیں دیکھے تھے، پتھر کو بولتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا. کون سی چیز تھی جو ثمامہ ابن اسال کو اتنا 3 دن میں متاثر کیا کہ 3 دن بعد کہہ رہے ہیں جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کسی کا نہیں تھا، 3 دن بعد جا رہا ہوں تو آپ سے محبوب دنیا میں کوئی نہیں ہے. کون سی چیز تھی جو متاثر کر رہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اس لیے اللہ کے نبی کی سیرت اپنے آپ میں کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے. سب سے کام قرآن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت. بلکہ خود قرآن کو جب آپ معجزہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو سیرت ہی کا تو حوالہ دیتے ہیں. جب آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام میں معجزہ ہے تو سیرت کا ہی تو حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی امی تھے، اور امی ہوتے ہوئے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی میں کوئی لائبریری نہیں تھی، اللہ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سیرت ہی تو ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے قرآن جیسی کتاب پیش کی. خود قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے سیرت کا حوالہ بناتے ہیں، سیرت کی دلیل دیتے ہیں، سیرت کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں. تو قرآن اس لیے سیرت پڑھنی کیونکہ سیرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا خود دیا گیا معجزہ ہے. ہمارے فتنے ارتداد پر اتنی باتیں ہو رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں اور لڑکے اسلام چھوڑ کر کے کفر کی طرف جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ارتداد کے مسئلے سے لڑنے کے لیے، ارتداد کے فتنے کو روکنے کے لیے قرآن کے بعد سب سے مؤثر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت. اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیے. سیرت کا علم کیا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت میں ایسا جھگڑ لیتا ہے اللہ کے نبی کی شخصیت کی محبت میں کہ پھر آدمی دین چھوڑ کے نہیں جا سکتا. نبی سے محبت جو ہوتی ہے نا وہ سیرت سے پیدا ہوتی ہے، اور جب سیرت بندہ پڑھ لیتا ہے نا تو پھر وہ انشاءاللہ تعالی اسلام چھوڑ کر کے جانے والا نہیں ہے. تو سیرت کا علم کیا کرتا ہے؟ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. تیسری وجہ ہو گئی. چوتھی چیز، سیرت کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ سیرت کا پڑھنے والا عقیدے کی گمراہیوں سے بچتا ہے. جو سیرت پڑھے گا نا وہ عقیدے کی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غلو کا شکار ہوگا، نہ تفرید کا شکار ہوگا. یعنی عقیدے میں گمراہیاں کہاں سے آتی ہے؟ ایک گمراہی تو یہ آتی ہے کہ بندہ عقیدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غلو کرنے لگے، اللہ کے رسول کو عالم الغیب مان لیا. جو سیرت پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے. کتنی سیرت پہ کیا کیا قدم قدم پر اس کو دکھائی دے گا کہ اللہ کے نبی عبد ہیں، بندے ہیں، اپنی ساری فضیلتوں کے باوجود کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. طائف جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید سے کہتے ہیں نا کہ طائف والے دعوت قبول کر لیں گے. نہ صرف یہ کہ دعوت قبول نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا. اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے نبی کو پتا ہوتا نا کہ یہاں میری دعوت قبول ہونے والی نہیں، یہاں مجھے ریجیکٹ کر دیا جانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، یعنی اللہ کے نبی احد کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت سے خون نکل رہا تھا، ہونٹ دونوں طرف سے زخمی ہو گئے تھے، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا احد سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن آپ کی زندگی میں کوئی گزرا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ طائف کا دن. طائف کا دن. اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو وہ تکلیف اٹھانے کے لیے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، ہجرت کے موقع پر کتنی پریشانیاں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ بہت مشہور ہے واقعات. بدر کے موقع پہ جب اللہ کے نبی مدینہ سے نکلے ہیں تو اللہ کے نبی خیال میں کیا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ ہے جو شام میں تجارت کرنے کے لیے گیا ہے، اس پر حملہ کرنا ہے. اچانک اس لیے اللہ کے نبی بدر کے موقع پر پوری تیاری سے نہیں نکلے تھے. سچی کہا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ
ساتھ میں چلے، جس کی سواری مدینہ سے باہر ہے اس کو بھی ساتھ میں نہیں لیا اللہ کے نبی نے۔ بہت مختصر تعداد میں کیوں نکلے تھے؟ کیونکہ ایسا اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا کہ 1000 لشکر سے مقابلہ ہونے والا ہے، ورنہ اللہ کے نبی پورے طور پہ تیار ہو کر کے جاتے، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو بدر میں پوری تیاری سے نکلتے۔ احد پڑے گا کوئی تو سمجھ جائے گا اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلتا ہے بھئی؟ وہ جبل رمات پر جو 60 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا، انہوں نے آخر میں کیا کیا؟ جنگ ختم ہونے سے پہلے وہاں سے اتر گئے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو وہاں اللہ کے نبی سے اپنے صحابہ کو چھوڑتے نہیں۔ یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گا وہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں غلو کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول کو نور من نور اللہ نہیں کہے گا، وہ سمجھے گا کہ اللہ کے رسول اپنی ساری فضیلتوں کے باوجود عبد ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ عبدیت سے اونچا مقام اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے کامیاب کرے گا جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اللہ نے فوراً قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی لیس لک من الامر شیء، اللہ کے رسول یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا۔ ہاں، آپ ان معاملات سے آپ کا کوئی تعلق فوراً ہی۔ قرآن مجید کتنے وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو عبدیت کا پہلو ہے کہ اللہ کے رسول بہت عظیم ہے، لیکن عظمت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو الوہیت کا کچھ حصہ مل گیا ہے، وہ عبدی۔ تو جو رسول کی سیرت پڑھے گا وہ رسول کی شان میں غلو کا شکار کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول کو نور من نور اللہ نہیں کہے گا، وہ عالم الغیب نہیں کہے گا، نہ وہ ایک جو ہمارے یہاں لبرل قسم کا طبقہ ہے وہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتا ہے نا، بس وہ اللہ کے نبی کو ایک سیاسی قائد کے طور پہ ہی دکھاتا ہے۔ بس اللہ کے رسول نے کوئی ایک جیسے گاندھی جی ہیں یا جیسے چے گویرا ہے، ایسا ہی کوئی ایک سیاسی قسم کا ایک پولیٹیکل شخصیت اللہ کے نبی کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی شخصیت تھے، پر اللہ کے نبی صرف سیاسی شخصیت نہیں تھے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا روحانی پہلو ہے، اسپرچول جو ایسپیکٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، کہ اللہ کے رسول کی اصل شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ آسمان سے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے، اس کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں، بس اللہ کے نبی کی شخصیت کو ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ یہ تفرید ہے اللہ کے نبی کی شان میں۔ تو جو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھے گا وہ عقیدے میں کبھی بھی غلو کا شکار نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں ہو گئیں، 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز یہ کہ جو اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی سیرت کا پڑھنے والا اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے نا؟ بھئی ہم سے کیا کہا گیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ دیکھیے محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، کچھ محبتیں ہوتی ہیں نیچرل، اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے، وہ محبت ہم کو گین نہیں کرنی پڑتی، حاصل نہیں کرنی پڑتی، وہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے۔ بچے سے محبت کرنا اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، وہ ہم کو سیکھنی نہیں پڑتی، اس کے لیے ہم کو محنت نہیں کر پڑتی۔ بچہ باپ جیسے ہی باپ بنتا ہے بچے سے اس کو محبت ہو جاتی ہے پیدا، ہے نا؟ بیٹے کو ماں باپ سے جو محبت ہے فطری ہے، بچوں کو ماں باپ سے جو محبت ہے فطری ہے۔ یہ فطری محبتیں حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فطری محبت نہیں ہے، اس محبت کے حصول کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی آپ سوچیں اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے، نہیں ہوگی۔ رسول سے محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رسول کو جاننا پڑے گا۔ جو رسول کو جانے گا وہ رسول سے محبت کرے گا۔ الحمدللہ۔ تو رسول کی سیرت پڑھنے والا رسول سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول کی دل میں محبت بڑھانے کے لیے اس سے پیارا نسخہ اور کوئی نہیں کہ آپ رسول کی سیرت پڑھیں۔ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا دل میں محبت کی جڑیں انشاءاللہ تعالی اتنی مضبوط ہوتی جائیں گی۔ آپ نے دیکھا رحیق المختوم ایک پڑھ لیں، بہت یعنی جو ہے نا وہ سخت دل آدمی ہوگا کہ جو رحیق المختوم پڑھے اور کم سے کم 10 مرتبہ رویا نہ ہو۔ ہاں، آدمی کا دل نہ رقت پذیر ہو، آدمی قدم قدم پر، یعنی جب سیرت کے واقعات پڑھتا ہے خاص طور پہ وہ مولانا صفی، مطلب سیرت پر اور بھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ زاد المعاد بہت تفصیلی اور بہت مشہور کتاب ہے، ہمارے علماء بار بار تلقین کرتے ہیں پڑھنے کی۔ پر الرحیق المختوم کی بات ایک الگ ہے، جو یعنی اب بہت ساری سیرت کی کتابیں الرحیق المختوم سے زیادہ مستند ہیں، استناد کے اعتبار سے، اعتبار کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے اس سے اچھی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ پر عام طور پر سیرت لکھنے والے بہت خشک انداز میں اکیڈمک
لیول پہ لکھتے ہیں، جیسے کوئی اکیڈمک کتاب لکھی جاتی ہے۔ الرحیق المختوم کی خاصیت کیا ہے؟ وہ بہت ایمانی جذبے کے ساتھ لکھی گئی ہے، بہت ایمان کی فراوانی اور ایک جیسے جذبات کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آدمی کو ان سطور میں دکھائی دیتا ہے۔ تو کتنا موقع ایسا آتا ہے کہ آدمی پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں سیرت کی کتابیں پڑھتے ہوئے، ہاں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ طرح کی محبت بندہ سیرت پڑھتے ہوئے، یعنی وہ سیرت کی کتاب پڑھنے کی لذت ہی کچھ اور ہے نا۔ قرآن پر سے بھی بندے کا دل نرم ہوتا ہے، پر سیرت کی کتاب سیرت کی کتاب پڑھنے کا ایک عجیب طرح کا لطف ہے، ایک دل کا سکون ہے۔ یعنی آدمی اگر گہرائی سے سیرت کا مطالعہ کر رہا ہے یا سن رہا ہے سیرت کو، تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، مکہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، بدر میں شرکت کر رہا ہے، حنین میں شرکت کر رہا ہے۔ یعنی جسمانی طور پہ تو آپ یہاں 2023 میں ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے وہ عبداللہ ابن مبارک سے کچھ لوگوں نے کہا نا کہ بھئی نماز کے بعد تم فوراً گھر چلے جاتے ہو، کبھی ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری مجلسوں میں بیٹھو، بات چیت کرو، کیا فوراً نکل کے نماز پڑھتے ہی گھر چلے جاتے ہو؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں گھر میں اکیلا تھوڑی ہوتا ہوں، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس دور میں کہاں آپ کو اللہ کے نبی کے صحابی مل گئے بھائی؟ تو عبداللہ مبارک نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جو حدیثیں میں نے لکھی ہیں ان کو پڑھتا رہتا ہوں، تو گویا کہ میں اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اتنی پیاری مجلس چھوڑ کر کے میں تمہارے ساتھ آ کے غیبتیں کروں؟ ایسے ہی جب بندہ سیرت پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو جسم اس کا ہوتا ہے یہاں 2023 میں، پر ذہن و دماغ سے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ بدر میں، حنین میں، تبوک میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، ہجرت کے سفر میں ہوتا ہے، وہ مکہ میں ہوتا ہے، وہ طائف میں ہوتا ہے، اور وہ جو سیرت پڑھنے کی لذت ہے وہ بڑی ایک دل کا سکون و اطمینان ہے اس کے اندر۔ اور جتنا وہ اللہ کے نبی کی شخصیت کو پڑھتا ہے نا، تو اللہ کے نبی کی شخصیت کا کمال ہے بھائی، ہاں، جتنا اللہ کے نبی کی شخصیت کو پڑھتا ہے اتنا ہی نبی کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ سمامہ ابن اسال کا معاملہ ہے نا، جب آ کر کے باندھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو بندھوا دیا مسجد نبوی میں، تو سمامہ جب 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 ان کو رہا کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ واللہ یا محمد ما کان علی وجہ الارض ابغض الی من وجہک، اللہ کی قسم محمد، اس زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ اس سے پہلے میرے لیے کوئی نہیں تھا، ہاں، فقط اصبح وجہک احب الوجوہ کلھا الی، لیکن آج آپ کا چہرہ دنیا کا سب سے محبوب ترین چہرہ بن گیا میرے لیے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھا تھا۔ یہ سیرت کا کمال ہے، سیرت پڑھنے والا نبی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نبی کی محبت کا لیول بڑھ جاتا ہے، کیونکہ محبت جو ہے نا، علماء نے کہا کہ محبت کرنے کی دو دنیا میں محبتیں ہوتی ہیں نا، وہ اسباب سے ہوتی ہیں۔ آپ دل کو کسی سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، دل کو محبت کرنے کے لیے سبب چاہیے، اور محبت کے تین میں سے ایک اسباب ہوتے ہیں، تین وجوہات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے، ایک جمال، ایک کمال اور ایک احسان، ہے نا؟ تین میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے محبت کرنے کی۔ ایک کیا ہے؟ جمال، جمال یعنی حسن، بیوٹی، دوسرا کمال، ایبیلٹی، صلاحیت، اور تیسرا احسان۔ یہ تینوں وجوہات جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بدرجہ اتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جمع ہو گئے۔ جمال، اللہ کے نبی کے حسن کا عالم کیا تھا؟ کیا عالم تھا حسن کا؟ ہاں، صحابہ نظر بھر کر کے اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں پاتے تھے، جمال کا یہ عالم تھا۔ ہاں، وہ کیسے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہاں، کہ یوسف کا حسن دیکھ کر کے تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، اور تیرے نام پر تو عرب کے مرد اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے، کٹا دیا سر اللہ کے رسول کے نام پر۔ ہاں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی احد کے میدان میں، کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا چاہا کہ جنگ کے حالات کیا چل رہے ہیں، تو طلحہ حضرت طلحہ نے کہا نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے، جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلنی نہ ہو جائے ایک تیر آپ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف کو آدھا حسن دیا گیا، شطر الحسن۔ تو علماء نے پوچھا کس کا آدھا حسن دیا گیا؟ بعض لوگوں نے کہا حضرت آدم کا آدھا حسن دیا گیا، اور بہت سارے علماء نے کہا ابن المرین وغیرہ نے کہ اللہ کے نبی کی حسن کا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا۔ ہاں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف سے ڈبل حسین تھے، ڈبل
خوبصورت تھے، پر بعض علماء نے کہا اللہ کے رسول اتنے حسین تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صحابہ پہ ظاہر کر دیا جاتا تو صحابہ دیکھ نہیں پاتے، تو اس حسن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ہیبت سے چھپا لیا، اور روب ایسا دے دیا نا، شخصیت میں ایسا روب دے دیا کہ وہ حسن ڈھانپ دیا گیا، اگر سارا حسن ظاہر کر دیا جاتا تو صحابہ کرام دیکھ نہیں پاتے اللہ کے رسول کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کان احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ کمالات یعنی جمال کی بات کیا ہے؟ کمال، ایبیلٹی۔ ہم کسی سے کبھی کسی کی شخصیت کی وجہ سے، اس کی شخصیت میں کوئی کمال پایا جاتا ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان کرکٹر سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ کرکٹر تمہارے گھر میں راشن بھراتا ہے، کیوں اس کے فین ہو؟ اسی لیے نا کہ تم کو لگتا ہے کہ وہ چوکے چھکے اچھے لگاتا ہے، بالنگ اچھی کرتا ہے، کسی فٹ بالر سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بہت سارے فساق لوگ ایکٹنگ کے اسکل دیکھ کر کے ہیرو ہیروئن سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کی کمال کی وجہ سے اسے محبت کرنی ہے تو اللہ کے رسول سے باکمال شخصیت دنیا میں کوئی پیدا ہوئی؟ انسانی شخصیت کا کون سا کمال ہے جو اللہ کے رسول کیا نہیں پایا جاتا؟ حسین، جمیل، بہادر۔ بہادری کا عالم کیا تھا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں جب جنگ اپنی شدت پر ہوتی اتقینا برسول اللہ، تو ہم اللہ کے رسول کے ذریعے سے اپنی عبادت کرتے تھے۔ دشمنوں سے سب سے زیادہ قریب جنگ کی شدت پر اللہ کے رسول ہوتے تھے۔ ہاں آپ پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نہیں ہوا نا کہ جنگ کے میدانوں میں اپنے صحابہ کو بھیج دیا ہو، جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ اپنی سپاہیوں کو بھیج دیتے تھے اور خود تخت کے سنہاسن پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی تو ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی بنفس نفیس ان جنگوں میں جو بڑی جنگیں ہوتی تھی اس میں بنفس نفیس شریک ہوتے، اور جنگ جب شدت کی ہوتی تو دشمنوں کے سب سے قریب اللہ کے رسول ہوتے۔ صرف حنین کا واقعہ پڑھیے، جب طائف حنین کی جو جنگ ہوئی مکہ کے بعد، کیا ہوا تھا؟ حنین کے تیر انداز اتنے خطرناک تھے کہ بڑے بڑے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، صحابہ کرام کو پیچھے بھاگنا پڑا۔ کون تھا جو اکیلے کھڑا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، ہاں، اور لوگوں کو بلا رہے تھے، جنگ کی طرف بلا رہے تھے۔ سارے لوگ جب پیچھے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے۔ ابو سفیان جو اللہ کے نبی کی پھوپھی زاد بھائی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگام لیے ہوئے، اللہ کے نبی اکیلے کھڑے اور لوگوں کو پلٹا رہے کہ واپس پلٹو اور دشمنوں پر حملہ کرو۔ کتنے ایسے مواقع اللہ کے رسول کی زندگی میں ملیں گے؟ ایک مرتبہ کوئی شور مچا کہ مدینہ پہ کسی نے حملہ کر دیا، صحابہ کرام باہر نکلے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا لے کر کے واپس آ رہے ہیں، اور اس گھوڑے پر زین بھی نہیں، بغیر زین کے بیٹھ گئے اور گھوڑا لے کے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ انہ البحر، یہ تو بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، بڑا شاندار اور تیز گھوڑا ہے، یہ تو سمندر کی طرح گھوڑا پایا اس کو میں نے۔ کتنے مواقع ایسے ہیں، یعنی شجاعت پر ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی بہادر تھے، اللہ کے نبی سخی تھے، پیسے والے تھے، فیاض تھے، یہ بھی کمال ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی غریب نہیں تھے، بہت پیسے والے تھے، پر اللہ کے نبی بچاتے نہیں تھے کچھ اپنے پاس، جو آتا تھا سب دے دیتے تھے۔ ایک غریب آدمی آیا، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول کچھ دے دیجئے، اتنی بکریاں اس کو دے دی ایک وقت میں نا، جو پہاڑ کی دو وادیوں کے بیچ میں بھر جائے، اتنی بکریاں دے دی، اتنی بکریاں دے دی۔ یعنی ہم 100-200 روپے نکال کے دے دیں گے نا غریب کو، اس کو مالدار تو نہیں کر دیتے ہم۔ اللہ کے رسول نے اتنی ساری بکریاں دی، سب دے دی اس کو۔ اس نے جا کر کے اپنی قوم والوں سے کہا کہ محمد کی طرف پلٹو، وہ ایسا آدمی ہے جو دیتے ہوئے فاقہ سے نہیں ڈرتا، جب دیتا ہے تو فاقہ سے نہیں ڈرتا، اور جب آدمی کسی ان کے پاس جاتا ہے تو دنیا ہی طلب کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب لوٹتا ہے تو دین اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ دنیا مانگنے والا بھی جاتا ہے، اس کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ وہ دین سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہر کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، شجاعت میں، بہادری میں، ہاں، ہر تو ایک ہی کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے، دوسرے کمالات کی تو کوئی فہرست ہی نہیں ہے۔ تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی سے محبت کرنے کی احسان۔ واللہ ہم پر جو اللہ کے نبی کا احسان ہے، دنیا میں کسی پر کسی کا وہ احسان ہے ہم پر؟ اللہ کے رسول سے بڑا کسی کا احسان ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہی تو ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سر کہاں جھکانا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کے رسول کا احسان ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا احسان ہی تو ہے کہ ہم کو پتہ ہے ہاتھ کہاں پھیلانے، دعائیں کس سے مانگنی ہے، فریاد کس سے کرنی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے۔ اس سے بڑا احسان دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں، کوششیں ہمارے لیے تو تھیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی نے گالیاں ہمارے لیے کھائیں، پتھر ہمارے لیے کھائے، اپنے عزیزوں کو قربان ہمارے لیے کیا، اپنی عزتیں داؤ پر لگا دی ہمارے لیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی کو ستایا گیا، حتی طفل فی وجہہ، یہاں تک کہ کسی بدبخت نے اللہ کے نبی کے منہ پر تھوک دیا۔ ہاں،
وہ چہرہ جو اللہ رب العالمین کا محبوب ترین چہرہ ہے اس پر تھوک دیا کسی نے. کس کے لیے سب کچھ برداشت کیا؟ ہمارے لیے تو. ہاں، تاکہ یہ دین ہم تک پہنچ سکے، تاکہ ہم کو جہنم سے اللہ کے نبی، ہم کو جہنم سے بچانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی سے بڑا احسان کسی کا ہم پر ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اسی لیے ہم پر نبی کا حق ہماری اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے. ہم اپنی ذات پر جتنا حق نہیں رکھتے اس سے زیادہ حق ہمارے نبی کا ہم پر ہے. ہاں، تو جب بندہ سیرت پڑھتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے بھائی یہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے برداشت کی ہیں، یہ مصیبتیں برداشت کی تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ توحید ہم تک پہنچی ہے، یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے. تو جب بندہ سیرت پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کا لیول محبت کا بڑھتا ہے. تو اس لیے بھی اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنی ہے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی چیز یہ کہ بھائی محبت میں اضافہ ہوتا بھی ہے، اور اگر نبی سے محبت سچی بھی ہے تو بھی اس کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کی سیرت پڑھو. اگر ہم کو نبی کی سیرت میں دلچسپی نہیں ہے، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت سچی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا نا کہ کسی سے محبت بھی ہو اور اس کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہو، ایسا ہوگا نہیں نا. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملے میں بھی دلچسپی لیتا ہے نا. اس کے کپڑے، اس کی داڑھی، اس کے جوتے، اس کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، فیملی، اس کی زندگی کے معاملات، ہے نا، اس کو فالو کرتے. ہماری انسٹاگرام جنریشن ہے، اس کو فالو کرنے کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے. آپ جب کسی سیلیبریٹی سے بڑی فین اس کے ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی ہر چیز فالو کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہالی ووڈ کے ایک ایکٹر جو ہے اس کا طلاق ہوا یا کورٹ میں مقدمہ چلا، ملین میں ویوز ہیں اس کے کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے اس کی بیوی کے ساتھ اس کا اختلاف ہے، اس کا ذاتی زندگی کا معاملہ ہے نا. ملین میں ویوز ہے. ہمارے جو گوسپ کے ناولیں نکلتی ہیں اور میگزینس نکلتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ خرافات، فلاں کا بیٹا ایسا ہو گیا، فلاں کی بیٹی ایسے ہو گئی. لیکن انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کی زندگی کی ہر چیز میں دلچسپی لیتا ہے. صحابہ کا یہ معاملہ تھا نا، صحابہ کو کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت تھی تو اللہ کے رسول کی ہر چیز میں دلچسپی تھی. یعنی آپ سوچئے محبت کا معیار. ایک صحابی نے بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جو سفید تھے وہ گن دیے. سر میں کتنے سفید بال ہیں؟ غالباً حضرت انس ہیں. ہاں، گن کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ 17 سفید بال تھے، 20 تک کے نہیں پہنچے تھے. سفید بال بھی گن دیے اللہ کے رسول کے. ہاں، 17. اللہ کے نبی ان کے سر میں کتنے سفید بال تھے؟ 17 سفید بال تھے. کیوں کیا یہ؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دلچسپی ہوتی ہے نا تو اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر معاملہ اس میں دلچسپی ہو جاتی ہے. اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی سے ہماری محبت سچی نہیں. محبت ہوگی تو بندہ سیرت پڑھے گا، اور سیرت پڑھے گا تو محبت کیا ہوگی؟ اور بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. 6 ہو گیا. 7واں، قرآن مجید، بیشتر حصہ قرآن مجید کا اگر اللہ کے نبی کی سیرت آپ نے نہیں پڑھی تو آپ سمجھ نہیں سکتے. قرآن سمجھنے کے لیے سیرت پڑھنا لازمی. اگر بھائی سب سے پہلے بیسک، قرآن مجید کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نا، مکی اور مدنی. مکی مدنی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مکی سورت کس کو بولتے ہیں بیٹا؟ مکی سورت کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورت ہے نا، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورت ہے. چاہے طائف میں کیوں نازل ہو پھر بھی مکی صورت ہے، اور ہجرت کے بعد چاہے مکہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورت ہے. اب یہ مکی مدنی کی تقسیم کی بنیاد کیا ہے؟ ہجرت. اور ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہ تقسیم کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہجرت کے بعد کا جو ماحول تھا وہ ہجرت کے پہلے کے ماحول سے بہت مختلف تھا. ہجرت سے پہلے مسلمان مغلوب تھے، ہجرت کے بعد غالب آ گئے. ہجرت سے پہلے محکوم تھے، ہجرت کے بعد حاکم بن گئے. اس لیے ہجرت سے پہلے کے موضوعات مختلف ہیں، ہجرت کے بعد کے موضوعات بہت مختلف ہیں. تو اگر بیسک ہجرت آپ کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا ہے آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، مکی مدنی صورتوں کا فرق ہی نہیں سمجھ پائیں گے. بلکہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں، پورا قرآن کی مثال نہیں دیتا، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم پڑھتے ہیں اگر ہم نے سیرت نہیں پڑھی تو ان کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا ہم کو. تبت یدا ابی لہب وتب، اگر آپ نے اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پڑھی، ابو لہب کون تھا؟ سیرت نہیں پڑھیں گے نا. اس کی بیوی کو حمالۃ الحطب کیوں کہا گیا؟ لکڑیاں اٹھانے والی. سیرت پڑھیں گے، قرآن کی آیت میں تو نہیں ہے نا. تو سیرت پڑھیں گے تو سورہ لہب سمجھ میں نہیں آئے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی فتح اور نصرت آ جائے اور آپ فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی نصرت کس کو کہی گئی؟ فتح کا مطلب کیا ہے؟ فوج در فوج کب لوگ اسلام میں داخل ہوئے؟ اگر سیرت نہیں پڑھی تو سمجھ میں آئے گا.
ان نشانی کا هو الابتر. ہاں آپ کا دشمن بھی دم کٹا ہے. کیوں کہا گیا دشمن کو دم کٹا؟ ہاں لإلاف قریش. کون سے قریش؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کے لیے آسانی فرمائی؟ یہ شام صبح جو ہے وہ سفر کون سے سردی گرمی کے ہوتے تھے؟ ہاں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کتنی مثالیں میں بیان کروں آپ کو. اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو یہ صورتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی؟ سورہ ضحیٰ پڑھیں. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو ہدایت دے دی، آپ کو غریب پایا تو غنی کر دیا. کیسے سمجھ میں آئے گا اگر سیرت نہیں پڑھی ہے تو؟ ہاں سورہ احد، سورہ آل عمران کا بیشتر حصہ احد کی جنگ پہ بیان ہے. اگر احد نہیں پڑھی تو آیتیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. سورہ انفال پوری کی پوری غزوہ بدر کے بعد بدر پہ تبصرہ ہے. اگر غزوہ بدر نہیں جانتے کیسی ہوئی تھی تو سورہ انفال نہیں سمجھ میں آئے گی. ہاں تبوک کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں سورہ توبہ کے اندر. اگر تبوک کے واقعہ کو نہیں جانتے تو سورہ توبہ سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت ساری صورتیں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کی سیرت سے ڈائریکٹ جڑی ہوئی. اگر سیرت نہیں پڑھی تو سورت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو قرآن سمجھنے کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے. 6 ہو گیا. ساتویں چیز، ہماری زندگی میں سیرت جو ہے نا وہ روشنی کے چراغ کی طرح ہے. چراغ کی روشنی. آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، سیرت جو ہے نا وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی. آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے زندگی کی میں، آپ کا سلوک. اگر آپ داعی ہیں تو ایک داعی کا کردار کیسا ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی سیرت میں ہم کو دکھائی دیتا ہے. آپ شوہر ہیں تو شوہر کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی سیرت میں دکھتا ہے. آپ مسجد کے امام ہیں تو اس کے لیے اللہ کے نبی کی شخصیت آپ کے لیے اسوہ ہے. آپ کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں تو ایک ذمہ دار کا رویہ کیسا ہونا چاہیے ماتحتوں کے ساتھ، اس میں بھی اللہ کے نبی کی شخصیت اسوہ نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج کے سپہ سالار کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک عدالت کے قاضی اور جج کے لیے بھی اسوہ ہے. ڈائیورسٹی بہت زبردست ہے اللہ کے نبی کی سیرت میں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں اور اللہ کے نبی اپنی شخصیت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں الحمدللہ. ہاں ایک داعی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں. ایک خاص طور پہ دعوت کی تحریک لے کے جو آگے بڑھ رہا ہے، ہاں جب بندہ مشکلوں میں ہوتا ہے زندگی کی نا، اس کو استقامت کا درس اللہ کے نبی کی سیرت میں ملتا ہے کہ بھئی مصیبتیں کتنی بھی ہوں. آج ہمارے ملک کے حالات تھوڑے سے تاریک ہیں تو ہم اپنے مستقبل سے نا امید ہو جاتے ہیں، پر جب اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو دکھتا ہے کہ حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ اپنی مدد اور نصرت بھیجتا ہے تو حالات لمحوں میں پلٹ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم رسولوں کے قصے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کے دل کو اس سے استقامت ملے. جب ہم نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں، خاص طور پہ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ استقامت کا درس ملتا ہے. ہم کو درس ملتا ہے کہ حالات کی مجبوریوں سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے. حالات پلٹنے پر اللہ قادر ہے. ہاں وہ بلال جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا رسیوں سے باندھ کر کے، تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، کوڑے لگائے جاتے تھے. ہاں ہجرت کے 2 سالوں کے بعد کیا ہوا؟ اسی امیہ ابن خلف کو پکڑ کے پیٹ رہے ہیں. ہاں اللہ ظالموں سے کیسے ظلم کا بدلہ لیتا ہے نا. اللہ کی سیرت میں آپ دیکھیے 10 سال یعنی ہجرت کو 2-4 سال ہی گزرے تھے نا، 2 سال گزرے تھے بدر میں. سارے بڑے بڑے جو ظالم و جابر تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود کر دیا. ہاں ابو جہل جو اللہ کے نبی کا اتنا بڑا دشمن تھا، جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس امت کا فرعون ہے. اس ابو جہل کے سینے پہ پیر رکھ کے عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ظالموں سے ڈرو مت. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے تو ان کی حالت خراب کر دیتا ہے. حالات میں استقامت اختیار کرو. پریشانیاں ہمیشہ قوم کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، الگ الگ طرح کی پریشانی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہماری دعوت کا کوئی بہت بڑا ساتھی ہم سے بچھڑ جاتا ہے، ہم کو لگتا ہے اب سب ختم ہو جائے. ہاں بھئی ہم اس وقت کووڈ کے مرحلے میں ہمارے کتنے سارے علماء جو ہے نا وہ گزر گئے. کوئی عالم گزرتا ہے ایسا لگتا ہے خلا ہے، اس کو کوئی پر نہیں کر سکتا، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، یہ کام ادھورا رہ جائے گا. پر کوئی کام ادھورا نہیں رہتا. ہاں اب دیکھیے ہمارے علماء میں شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ، یعنی زبان میں حفیظ اللہ چاہ رہا میرے، وفات ہو گئی ان کی. ہاں کتنا بڑا ایک محاذ سنبھالے ہوئے تھے. پر جب ہم اس طرح کا کوئی ایک آفت آتی ہے نا، ایک مصیبت آتی ہے، تو اللہ کے رسول کی سیرت میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے واقعات پیش آئے.
جب کوئی بڑا ساتھی اللہ کے رسول کا جس سے بڑا سپورٹ حاصل تھا اچانک چلا گیا. حضرت حمزہ اللہ کے نبی ہم کے چچا تھے. آپ دیکھیں گے کتنا بڑا رول تھا اللہ کے نبی کی سیرت میں ان کا. بالکل حضرت ابوبکر کی طرح ہر مرحلے میں اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت حمزہ. ہاں مدینہ میں ساتھ ہے، مکہ میں ساتھ ہے. خاص طور پہ فوج میں حضرت حمزہ کی خدمات کتنی بڑی ہے. بدر میں، احد میں کیا کارنامے ہیں ان کے. وفات پا گئے. کتنا بڑا صدمہ تھا اللہ کے رسول کے لیے. ہاں لیکن شخصیتوں کے جانے سے کام نہیں رکا. اللہ کے نبی نے تو حضرت حمزہ کی وفات کے لیے خواب بھی دیکھا تھا. اس میں کیا دیکھا تھا؟ تلوار ٹوٹ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تلوار ٹوٹنا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس سے مراد کیا ہے کہ میرے گھر کا کوئی آدمی مجھ سے بچھڑے گا. اور پھر حضرت حمزہ کی وفات بھی تعبیر اس کی یہ تھی. پر کام نہیں رکا. حضرت سعد کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قریبی انسان تھے. ہاں ان کی وفات ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. اتنی قربت تھی لیکن کام نہیں رکا. شخصیتوں کے جانے سے کام نہیں رکتے. آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں پریشان ہونا، سیرت میں آپ کو تسلی ملے گی انشاءاللہ. ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان سماج کے خلاف، اس کے کسی رویے کے خلاف کھڑا ہو گیا. ہمارے یہاں سماج کا دین اللہ کے دین سے الگ بن گیا ہے نا. ایک بچہ ہے شادی کرنا چاہتا ہے، ابھی ہمارے یہاں 25 سال 30 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے، بٹ لڑکے نے بولا میں 20 سال میں کروں گا. خاندان والے خلاف، محلے والے خلاف، ہے نا. کبھی بات مرتبہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں جہیز نہیں لوں گا، بارات نہیں لے کر کے جاؤں گا. کسی سماجی رسم کے خلاف جب انسان کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. پر آپ اللہ کے رسول کی سیرت میں دیکھیے آپ کو کتنے ایسے مواقع ملیں گے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے شادی کی. کیا تھی وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بیٹے کی بیوی تھی. اور عربوں میں منہ بولی بیٹے کی بیوی کو سگی بہو کی طرح مانا جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا یہ رسم ٹوٹے، خود اللہ کے رسول کو اس کے لیے کھڑا کیا. اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے سماج کے خلاف کھڑے ہونا. ہاں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فلا تخافوهم وخافوني اتخشى الناس والله حق ان تخشى. آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی حق یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے. تو ہم کو اللہ کے رسول کی سیرت میں ایک ہم کو رہنمائی ملتی ہے سماجی روایات کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے. ہاں کوئی بچی ہے پردہ کرنا چاہ رہی ہے، اس کے اپنے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں. کوئی لڑکا ہے داڑھی رکھنا چاہتا ہے، اس کے اپنے ماں باپ مخالفت کرتے ہیں کہ اس عمر میں ملا جی بننے جا رہے ہو. سماجی روایات اور رسوم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اللہ کے رسول کی سیرت میں ہم کو اسوا ملتا ہے ہر مرحلے میں. شوہر ایک ایسا شوہر ہونا چاہیے اللہ کے رسول کی سیرت میں اسوا ہے. پورا ایک میرا موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کی حیثیت سے اللہ کے رسول کیسے تھے. ایک استاد کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہاں استاد کیسا ہونا چاہیے. ایک حاکم کے لیے، اداروں کے ذمہ دار کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا چاہیے، کیسے ایک تنظیم اور ادارے کے لوگوں کو ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے، مشورے سے کام آگے بڑھانا چاہیے. کتنا لفظی زندگی میں ہم کو ملتا ہے. عہد کے موقع بھی مشورہ کر رہے ہیں، بدر کے موقع بھی مشورہ کر رہے ہیں، خندق میں مشورہ کر رہے ہیں، اللہ کے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ. ہاں عہد کے موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں مدینہ میں اندر رہ کر کے لڑا جائے، لیکن صحابہ کے مشورے کی وجہ سے اپنی رائے ترک کر دے رہے. تو جو ذمہ داران ہوتے اداروں کے، حاکم ہوتے ملک کے، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے لیے اسوا ہے. ایک عدالت کے قاضی اور جج کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت اسوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ایک عدالت کے قاضی اور جج بھی تھے، ہے نا. تو اللہ کے نبی کی سیرت میں بہت ڈائیورسٹی ہے اور زندگی کے ہر مرحلے میں کوئی پریشانی آپ کو نا، آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی سیرت میں ہمارے لیے اسوا موجود ہے، نمونہ موجود ہے، ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. تو سیرت ہم کو اس لیے بھی پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ایک لفظ، حالانکہ وہ ہم بہت اس لفظ کو پسند نہیں کرتے، ہمارے یہاں انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں کہ امت جو زوال، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عروج کے لیے لکھا تھا. پر یہ امت زوال کا شکار ہے. اس کے زوال کو عروج میں کیسے تبدیل کیا جائے، تبدیلی کیسے آئے گی، انقلاب کیسے آئے گا، امت کو اپنا کھویا ہوا روشن مستقبل کیسے ملے گا. بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، بہت طرح کی باتیں. کوئی کہتا ہے بھائی سیاست میں اپنے آپ کو مضبوط کر لو. ایک طبقہ ہے نا وہ کہتا ہے توحید، عقیدہ، منہج سب چھوڑ دو، بس اچھی سیاست اپنی اچھی کر لو اور تم کو عروج مل جائے گا. کوئی کہتا ہے تعلیم پر فوکس کرو، کوئی کہتا ہے تجارت اور معیشت میں فوکس کرو. بھائی ہم کو عروج کا راستہ اپنے دماغ سے تلاش نہیں کرنا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج ملا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک قوم کی کایا پلٹ کی تھی، اس میں اللہ کے نبی کا منہج کیا تھا، اللہ کے نبی کا منہج انقلاب کیا ہے، اللہ کے رسول نے کن چیزوں کو پرائرٹی دی، محنت کن چیزوں پر کی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست پر ہی ساری محنت کی؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر محنت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور معیشت پر محنت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج انقلاب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا. ایک پوری قوم جو ہے نا اس کو زوال سے عروج کی طرف لے کر کے آگے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرائرٹی کن چیزوں کو حاصل کی؟ کیا کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مدینہ ہے مثلا، دیکھیے یعنی ہم کو دعوت کے میدان میں کن چیزوں کو پرائرٹی دینی چاہیے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے کیا ہاسپٹل بنوائے، کالجز بنوائے؟ اللہ کی پرائرٹی کیا تھی؟ مدینہ ہے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر. ہمارے یہاں مسجدیں تعمیر کی جائیں تو لوگ بولتے رہے ہاسپٹل نہیں بناتے، کالجز نہیں بنا رہے، مسجدیں ہی بنائے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کتنے سارے مسائل تھے اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ میں. ہاں، مہاجرین کی ایک جماعت تھی جو آتی جا رہی تھی، مدینہ بھرتا جا رہا تھا، بہت ساری پریشانیاں تھیں. اللہ کے رسول نے اپنا گھر بنوانے سے پہلے کیا کیا؟ مسجد نبی کی بنیاد رکھی. خبا میں گئے، پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. مدینہ آئے، سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، ہے نا. تو ہم کو کیا پتا چلتا ہے؟ دعوت میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کی سیرت میں نبی نے کن چیزوں کو پرائرٹی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو اہمیت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا منہج کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے آتے ساتھ حکومت و سیادت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ کے نبی نے پہلے عقیدے اور منہج پر تربیت کی اپنے صحابہ کی. جب عقیدے اور منہج پر تربیت ہو گئی پھر اس کے بعد مراحل آئے. اللہ کے نبی نے آتے ساتھ جہاد نہیں شروع کر دیا، اللہ کے نبی نے آتے ساتھ حملے کرنے نہیں شروع کر دیے مکہ والوں کے گھروں پر. ہاں، ہمارے بعض نوجوان بڑے جذباتی ہوتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے ایمان کا جذبہ بیدار ہوا اور علم نہیں ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے بس اب ہمارا ایمان کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے، پکڑو کافروں کو قتل کرنا شروع کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دہشت گردانہ کاروائیاں تھوڑے سے تھے نا مکہ کے اندر، تو چاہتے تھے تو خفیہ طریقے سے ابو جہل کو اور ابو لہب کو اور دوسرے دشمنان اسلام کو قتل کروا سکتے تھے کہ نہیں؟ پر کوئی دہشت گردانہ کاروائیاں شروع نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے عظیم ترین انقلاب اللہ کے نبی کی شخصیت نے برپا کیا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا منہج کیا تھا؟ کیا طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی؟ اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنا چاہیے 90 وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اگر آپ کو کرنا ہے تو بغیر نبی کی سیرت پڑھے ہوئے دفاع نہیں کر سکتے. ہاں، آج کے دور میں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر سال 2 سال پہ کوئی واقعہ پیش ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا. ہاں، اللہ کے نبی کے خلاف ایک جنگ اب بھی جاری ہے. بھئی ایک جنگ تو وہ تھی جو بدر اور حنین اور تبوک میں لڑی گئی، فزیکل جنگیں، ہے نا، وہ جنگیں تو ختم ہو گئی. اب ہم ان جنگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. بدر حنین ان میں شرکت کا سعادت جن کو ملنی تھی مل گئی، پر ایک جنگ اللہ کے نبی کے ساتھ اب بھی جاری ہے، انٹلیکچوئل جنگ، ایک فکری جنگ. اس جنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے خلاف کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر رقیق حملے کیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. اس جنگ میں انشاءاللہ ہم کو اللہ کے نبی کا سپاہی بننا ہے نا انشاءاللہ. اپنے نبی کی نصرت کرنی ہے، اپنے نبی کی مدد کرنی ہے، اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے. اور اس دفاع کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر آپ نے نبی کی شخصیت کا مطالعہ نہیں کیا ہے، نبی کی سیرت کو نہیں جانتے، تو اللہ کے نبی کی شخصیت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کیسے دیں گے؟ گالی دے کر کے، یا جھنڈے جلا کر کے، یا گاڑیاں پھونک کر کے. ہاں، ہمارے یہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے ہم کو آسان لگتا ہے 2 گھنٹے کے لیے کسی احتجاج میں جاؤ، گالیاں دو، جھنڈے جلا دو، ٹائر پھونک دو، پتلے جلا دو، ہم کو لگتا ہے نبی کی دفاع کا خطا ہو گیا. ایسے نبی کا دفاع نہیں ہوگا. نبی کی توہین ہو تو آپ کے پاس نبی کی سیرت کا علم ہونا چاہیے، جس علم کے ذریعے سے آپ اپنے نبی کا دفاع کر سکیں، ہے نا. کوئی بدبخت اگر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول کو دہشت گرد بول رہا ہے، گالیاں دے دینا تو آسان ہے، پر کیا گالیاں دے دینے سے اللہ کے نبی کی شخصیت کا دفاع ہو جائے گا؟ ہاں نہیں. آپ کو علم کی روشنی میں جواب دینا چاہیے کہ ہمارے نبی دہشت گرد نہیں تھے، انہوں نے جو جنگیں لڑی وہ جنگیں ان پر مسلط کی گئی تھی، ان کو مجبور کیا گیا تھا، اور یہ جنگ امن قائم کرنے کے لیے تھی. اس سے خوشحالی آئی، عرب میں امن آیا، مظلوموں کے ظلم کو ان کو امن ملا، ان کو راحت ملی، عدل ملا، مظلوموں کو ظلم سے چھٹکارا ملا. اگر آپ نے مطالعہ ہی نہیں کیا سیرت کا، کوئی شخص اعتراض کرتا ہے اللہ کے رسول پر کہ اللہ کے رسول اتنی شادیاں کی تو اللہ کے رسول شہوت پرست تھے. ہاں، اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ گالیاں دے کر کے تو نبی کا دفاع نہیں ہونے والا نا. نبی کا دفاع کرنا ہے تو نبی کی سیرت کو انشاءاللہ تعالی پڑھنا پڑے گا. اسی طرح سے نبی 11ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کیونکہ نبی کی سیرت صحابہ کی سیرت ہے نا. اور صحابہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل امتی. امتی کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. تو جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت کے ساتھ ساتھ
اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سیرت بھی پڑھتے ہیں نا. اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ پیرالل طریقے سے صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں. کیا آپ نبی کی سیرت ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ صحابہ کا ذکر ہی نہ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. جب نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو صحابہ کا تعارف بھی حاصل ہوتا ہے. اور یہ صحابہ کون ہیں؟ جن کے ایمان کی طرح اپنے ایمان کو بنانے کا قرآن مجید میں ہم کو حکم دیا گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ ویسا ایمان لائیں گے جیسا تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے. تو صحابہ کی جیسا ہم کو اپنا ایمان بنانا ہے تو صحابہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. اور صحابہ کی سیرت کہاں پڑھتے ہیں ہم؟ نبی کی سیرت. اس لیے آپ دیکھیں گے جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ کبھی بھی نبی کی سیرت نہیں پڑھتے، ہے نا. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، ہجرت کا واقعہ پڑھیں اور حضرت ابوبکر کو نکال دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی جتنا نبی کی سیرت پڑھیں گے ہم کو نبی کی سیرت پڑھ کے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابوبکر کی عظمت کا کیا عالم ہے کہ نہیں. بھائی ہجرت کا ہی واقعہ پڑھیں، حدیث میں آتا ہے نا، مطلب جو سیرت کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکل گئے، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا، خود کہاں چلے گئے؟ حضرت ابوبکر کو لے کر کے غار ثور کی طرف چلے گئے. ابو جہل رات بھر پہرا دیتا رہا، صبح اس کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہے. کہاں گیا وہ؟ کہاں گیا وہ؟ اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے کہاں گیا؟ ابو بکر کے گھر پہ، ہے نا. اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر پہ نہیں ہے تو کہاں ملیں گے وہ؟ ابو بکر کے گھر پہ ملیں گے. اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ اس زمانے کے ابو جہلوں کو پتا ہے، ہمارے زمانے کے ابو جہل کو نہیں پتا کہ امت میں سب سے بڑا مقام ابو بکر کا ہے. ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ پیچھے کی طرف جا کر کے غار میں چھپ گئے. ابو سفیان نے جب دیکھا مسلمانوں کی فوج تتر بتر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اس نے پوچھا محمد زندہ ہیں؟ اللہ کے نبی کہا خاموش رہو، چپ رہو، چپ رہو، کوئی جواب مت دو. حضرت ابوبکر حضرت عمر وہاں موجود تھے پر کسی نے جواب نہیں دیا. پھر پوچھا ابو بکر زندہ ہیں؟ اللہ کے نبی خاموش رہو. پھر ابو سفیان نے پوچھا عمر زندہ ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا خاموش رہو. یعنی ابو سفیان کو بھی پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے. دوسرا نمبر کس کا ہے؟ عمر کا ہے. اس زمانے کے ابو سفیان کو پتا ہے، ہمارے زمانے کے ابو جہلوں کو نہیں پتا. کہتے علی کا پہلا نمبر. ابو سفیان کیا ہے؟ پوچھ رہے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی کے بعد کیا پوچھ رہے ہیں؟ ابو بکر زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ عمر زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ اللہ نے کہا خاموش رہو. پھر ابو سفیان نے کہا کہ لگتا ہے سارے کے سارے مر آ گئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تو خوش مت ہو، تجھ کو تکلیف دینے کے لیے بھی ہم یہاں پر زندہ ہیں. بڑا واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے غزوہ احد کا. تو سیرت پڑھے گا تو بندہ سیرت پڑھے گا تو اس کو صحابہ کی سیرت بھی ساتھ میں پڑھے گا. تو صحابہ سے بھی جو محبت دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کے سمجھ میں آتی ہے. صحابہ کی عظمت سیرت پڑھ کر کے صحابہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ اتنے عظیم لوگ کیوں تھے، اتنا بڑا مقام ان کا کیوں تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کی پذیرائی کیوں کی، ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں کیوں نازل کی. اسی لیے صحابہ کی عظمت جاننا ہے تو نبی کی سیرت پڑھیے. جتنا آپ سیرت پڑھتے نا صحابہ کے لیے محبت دل میں بڑھتی چلی جاتی. تو اس لیے بھی سیرت پڑھنی ہے. اور آخری بات 12ویں بات، یہ سیرت اس لیے پڑھنی کیونکہ سیرت پڑھنا صحابہ کا سلف کی سنت ہے. اسلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. محمد بن سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے وہ کہتے ہیں کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسرایاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے وہ ہم کو اللہ کے نبی کے غزوے سکھاتے تھے، اللہ کے نبی جنگوں کی داستانیں بتاتے تھے اور کہتے تھے یا بنیا ھذہ معاصر آبائکم فلا تضیعوها، اے میرے بچے یہ تمہارے باپ دادوں کے کارنامے ہیں تو ان کو ضائع مت ہونے دینا. باقاعدہ نبی کی جنگوں کے واقعات سنایا کرتے تھے. حضرت علی ابن حسین ابن علی جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا نعلم المغازی والسرایا صبیاننا کما نعلم القرآن. ہم اپنے بچوں کو نبی کی جنگ کی داستانیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے. باقاعدہ جنگ کی داستانیں سنایا کرتے تھے کیونکہ یہ جنگیں جو ہے نا یہ حق و باطل کا مارکا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہیں، اسلام بدر کے بعد زندہ ہوتا ہے، احد کے بعد زندہ ہوتا ہے، حنین کے بعد زندہ ہوتا ہے، تبوک کے بعد زندہ ہوتا ہے. اسلام ہجرت سے زندہ ہوا ہے. لیکن ہمارے بچوں کو یعنی آپ دیکھیے نا کربلا کے واقعات سنانے کے لیے 10 دن کی مجلسیں ہوتی ہیں. حالانکہ اللہ نے کربلا کو یوم الفرقان نہیں کہا، بدر کو یوم الفرقان کہا.
ہاں، ہمارے اپنے بچوں کو واقعات سنائیے، بدر و حنین کے، تبوک کے، احد کے. یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ کوئی گناہ کر لے اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے. تو یہ باقاعدہ صحابہ اپنے بچوں کو یہ جنگ واقعات سنایا کرتے تھے. ہم کیا سنائیں گے؟ ہم کو خود ہی نہیں پتا ہے. ہاں، ہم کو خود ہی یہ واقعات نہیں پتا، ہم نے خود نہیں پڑھے، اپنے بچوں کو کیا سنائیں گے ہم؟ تو یہ صحابہ کی سنت ہے کہ صحابہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں، اللہ کے نبی سیرتوں کا بیان کرتے تھے، اپنے بچوں کو سکھاتے تھے. تو ہم کو بھی سیرت پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے. پڑھنا پڑھانا اگر ہمارے بس میں نہیں ہے تو سنیے، جیسا کہ میں نے بتایا شیخ مقصود الحسن ہے، شیخ عبدالعظیم مدنی ہے بنگلور والے، ان کی بھی سیرت پر جو ہے وہ تفصیلی ریکارڈنگ موجود ہے. میرے دارالسلام ریاض والوں نے بھی کوئی ایک سیریز نکالی ہے، وہ بھی موجود ہے. پھر سیرت میں الحمدللہ ہمارے یہاں بہت ساری کتابیں لکھی گئی. الرحیق المختوم میری پسندیدہ کتاب، اس کے علاوہ زاد المعاد ہے، بہت اچھی کتاب ہے. زاد المعاد کے علاوہ قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب ہے رحمت للعالمین، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ عربی میں جو سیرت النبی پہ ایک کتاب 2 جلدوں میں ہے، بہت مستند کتاب ہے. دیکھیے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ دیکھ کر کے بتاتا ہوں. میرے پاس PDF میں موجود ہے وہ کتاب، بہت مستند کتاب ہے. یعنی سیرت میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ سیرت کی کتابوں میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر ثابت شدہ ہوتی ہیں اور وہ بیان کر دی جاتی ہیں، حوالے نہیں دیے جاتے ہیں. تو ایک کتاب جو ہے نا وہ بہت مستند حوالوں سے وہ جو ہے 1 منٹ بلکہ میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو، بہت مستند حوالے، اور ہر واقعے کا نیچے نہ صرف کی حوالہ لکھا گیا ہے بلکہ اس کی جو ہے صحت اور ذوق بھی بتا دے گا کہ وہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس طرح کی کتابیں الحمدللہ اردو میں، عربی میں موجود ہیں. کتاب آپ پڑھنا چاہیں تو کتابیں بھی موجود ہیں، اور اگر آپ کتاب نہ پڑھنا چاہیں، آڈیو میں سننا چاہیں، ویڈیو میں سننا چاہیں تو موجود ہے. اور ویسے بھی آپ اپنی مسجدوں کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی سیرت کا بیان رکھیں، علماء کو بلا کر کے اور سیرت کا بیان کروائیں. تو بہرحال اگر انسان علم حاصل کرنا چاہے، دیکھیے کتاب ہے، بہت کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر مہدی رزق اللہ احمد. ان کی کتاب ہے سیرت النبی پر، 2 جلدوں میں. یہ دارالعلوم جو ہے ممبئی سے، وہاں سے شائع ہوئی ہے. اس کتاب کی خاصیت یہ کہ اس میں جو غیر ثابت شدہ واقعات ہیں وہ درج تو کیے ہیں لیکن نیچے حوالہ لکھ دیا ہے کہ یہ واقعہ ثابت شدہ نہیں ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، حوالوں کے ساتھ لکھ دیا، خود تخریج کر کے حکم بھی لگا دیا ہے واقعات پر. تو بہرحال یہ کتابیں ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے اگر پڑھنے کا مزاج ہو، اور نہیں ہو تو سنیے. ہاں، سلسلہ وار دروس، لیکن بہرحال کم سے کم ایک مرتبہ تو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری پڑھ لینا چاہیے. اور الرحیق المختوم میں خاص طور پہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ پڑھنا اس کا آسان ہے. خود بھی پڑھیے، اپنے گھر میں بچوں کو بٹھائیے، بیوی کو بٹھائیے، ہاں، اور خود لے کر کے پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی سنائیے. رات میں جو واقعات بہت سارے جو ہے وہ پری کے اور جن اور بھوت کے سنانے سے اچھا ہے اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھائیے اور سنائیے. بہت سارے علماء نے سیرت کی کتابیں بچوں کے لیے بھی لکھی ہیں، خاص بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. رحمت للعالمین ہے، ماہر نبوت ہے قاضی سلیمان منصور پوری کی، وہ بھی اسی طرح کی کتابوں میں سے ہیں. اور پھر تجلیات نبوت ایک مختصراً لکھی ہے مولانا سرفر احمد مبارک پوری نے، الرحیق المختوم میں تھوڑا سا مختصر ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں پڑھنے اور سننے کے لیے، بلکہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سیرت کا معجزہ ہے کہ جتنا اللہ کے نبی کی سیرت پر کام ہوا ہے دنیا کے اندر اتنا کسی بھی زبان میں نہیں ہوا ہے اور کسی بھی اور شخصیت کے لیے نہیں ہوا ہے. ہاں، کسی اور شخصیت کی سیرت کی حفاظت کا اتنا کام نہیں ہوا جتنا اللہ کے نبی کی سیرت کی حفاظت کا کام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ. السلام علیکم.